ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی اللہ رب العالمین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ عز و جل کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا اور مہربان معبود ہے۔ درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدیٰ امام قاب قوسین و ادنیٰ
حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ بعض روایات کے مطابق اس مہینے کی 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور سب سے بامرتبہ پیغمبر اور ہمارے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی نہ ہو، کیونکہ اس امت کو جو مقام، جو مرتبہ، جو قدر و منزلت ملی ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ اللہ کے پیغام لے کر آئے، آپ نے اپنی امت کے سامنے وہ اسوہ، وہ نمونہ چھوڑا کہ جس کو اپنا کر دنیا میں بھی مسلمانوں نے خوب عزت پائی اور آخرت کے اندر بھی سب سے زیادہ جنت میں جانے والے اگر لوگ ہوں گے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہی ہوں گے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین اور اعلیٰ سبق دیا ہے۔ اگر ہم اس سبق کو سمجھ جائیں، اس درس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا منشور بنا لیں تو دنیا بھی ہماری عزت کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ہمارا مقدر ہوگا۔ اور اگر ہم نے وہ سبق نہ سیکھا تو پھر دنیا میں ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور آخرت کی ناکامی بھی یقینی ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں ماہ ربیع الاول شروع ہوتے ہی بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ ہمارے محلے سج جاتے ہیں، ہماری گلیاں سج جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں کمکمے لگ جاتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جو کچھ ہوتا ہے اسلام کے نام پر وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے۔ خوشی کا طریقہ بھی، غم کا طریقہ بھی، کاروبار کا طریقہ بھی، شادی بیاہ کا طریقہ بھی،
میں غور کر رہا تھا، قرآن اور احادیث پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا فن نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو نہ سمجھایا ہو۔ اور جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے اپنے اس نبی کو دیا ہے، کائنات کے اندر کوئی اس کی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے میرے پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے ایک سیمپل ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، اور عام نمونہ نہیں ہے، حسنہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں سیمپل کو، نمونے کو، لیکن حسنہ کہتے ہیں اس نمونے کو جس کے اندر خیر ہی خیر و شر ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے اتنی بہترین نمونہ ہے کہ اگر تم اس کو اپنا لو گے تمہاری زندگی خیر و برکات سے بھر جائے گی، اور کوئی بھی غم، پریشانی اور مصیبت تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ حسنہ کا مطلب ہے اچھا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی زندگی کو اسوہ حسنہ صرف وہ لوگ مانیں گے جن کو یہ یقین ہے ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی کو اسوہ وہ بنائیں گے جن کا ایمان ہوگا مرنے کے بعد ہم نے رب کے حضور جواب دینا ہے، اللہ کو بتانا ہے میرے رب آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا، ہم نے اس کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ہم وہ شامل کیا، ان کی اداؤں کو، ان کے طرز و انداز کو، ان کے طریقے کو اپنایا۔ ہر بندے کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہر بندے کے لیے اسوہ حسنہ بن جاتی تو ابو جہل کافر نہ مرتا، ابو لہب وہ مشرک نہ مرتا، مشرکین مکہ وہ اس سعادت سے محروم نہ رہتے، اس لیے کہ ان کو صرف دنیا ہی دنیا کی طلب تھی، آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ شرط بڑی زبردست اللہ نے ذکر کی ہے کہ میرے پیغمبر کی زندگی کو اسوہ وہ مانے گا یرجو اللہ، جس کو اللہ سے ملنے کی امید، والیوم الآخر، اور آخرت کا دن اس کو یاد ہوگا میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ آخرت کے اندر بھی اگر مجھے کامیابی دلانی ہے تو میرے اس پیغمبر نے دلانی ہے، حوض کوثر بھی نصیب ہونا ہے تو اس پیغمبر کے ہاتھوں نصیب ہونا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور ایسے بندے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کس بات پر کہ اللہ نے مجھے بہت ساری دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اے اللہ تیری بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تو نے مجھے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تو نے مجھے اس نبی کا امتی بنا دیا جس نبی کا امتی بننے کے لیے پہلے لوگ خواہشات کرتے چلے گئے۔ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا اور ان کا عزیز تھا، وہ کیا ہے، وہ بھی تمنا کرتا چلا گیا
یا لیتنی، کاش کہ میں اس دوران زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ میں بھی اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کا امتی بن کر آپ کی مدد کروں گا۔ اب اسوہ کیا چیز ہے؟ اسوہ نمونے کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہونے کے بعد جب اس سے تھوڑی سی سمجھ بوجھ آتی ہے تو وہ گھر والوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے بچہ گھر والوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد جو چیزیں اسے گھر والوں کی اچھی لگتی ہیں وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ابو کی ادائیں اچھی لگیں وہ کہتا ہے میں ابو کی طرح بن جاؤں، امی کی لگیں وہ کہتا ہے میں امی کی طرح بن جاؤں، بھائی بہنوں کی لگیں وہ کہتا ہے میں اس طرح بن جاؤں۔ یہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ نے جو انسان کی فطرت کے اندر ایک آئیڈیل بنانے کا سیمپل رکھا ہوتا ہے، نمونہ رکھا ہوتا ہے، وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، محلے میں نکلا، یہ گلی میں نکلا، وہاں جو چیزیں دیکھتا ہے وہ جو اچھی لگتی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اچھی لگ رہی ہے مجھے چیز۔ اور بسا اوقات میں نے اور آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، بچہ کبھی آ کر ڈیمانڈ بھی کر دیتا ہے، کہتا ہے ابو جان وہ فلاں لڑکے کو میں نے دیکھا، وہ اس طرح کا لباس پہنے ہوئے تھا، مجھے بھی وہ لا کر دے، مجھے بھی وہ لا کر دے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو وہ سیمپل اچھا لگا، وہ نمونہ اچھا لگا، اس کو وہ چیز اچھی لگی، اور جو چیز اچھی لگتی ہے انسان اس کو آئیڈیل بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج کچھ لوگ آئیڈیل بناتے ہیں اچھے کھلاڑی کو، کچھ لوگ آئیڈیل بناتے ہیں اچھے سیاستدان کو، کچھ لوگ آئیڈیل بناتے ہیں سائنسدان کو، کچھ آئیڈیل بناتے ہیں اداکاروں کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ اور اگر جو ہے بندہ مسلمان بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کا آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ یہ سیاستدان ہونے چاہیے، یہ کھلاڑی ہونے چاہیے، یہ اداکار اور گلوکار ہونے چاہیے، یہ ٹک ٹاک بنانے والے ہونے چاہیے۔ آج آپ کو یہ میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد اس نے زبان سے جملہ ادا کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر میرا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں میرا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آئیڈیل ہے، وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں پھر آئیڈیل کی اپنی چوائس ختم ہو جاتی ہے، پھر اپنی چوائس ختم ہو جاتی ہے آئیڈیل کی، کہ اب میں جو ہے گلی میں پھرتے ہوئے بندے کو آئیڈیل بنا لوں، میں سیاستدان کو آئیڈیل بنا لوں، میں جو ہے دنیا کے کسی فرد کو آئیڈیل بنا لوں۔ اب اس کا آئیڈیل کون ہوگا؟ اب اس کا آئیڈیل ہوگا محمد رسول اللہ، اس لیے کہ آپ کے اندر جو صفات ہیں کسی کائنات کے سیاستدان میں موجود نہیں، سائنسدان میں موجود نہیں، گلوکار میں موجود نہیں، اداکار میں موجود نہیں، کائنات کے کسی شخص کے اندر آپ کی مثال موجود ہی نہیں۔ سب اعلیٰ صفات اللہ نے اپنے اس محبوب میں جمع کر دیں، اور اس کی ادائیں، ان کا انداز، ان کا طریقہ یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے پوری زندگی اپنے نبی کے اس طریقے کو ہی محفوظ کر دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد چوائس ختم ہو جاتی۔ یاد رکھو، آج اگر مسلمان بننے کے بعد بندہ کہتا ہے نا میرا آئیڈیل فلاں ہے، اللہ کے نبی کو پیچھے کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک دن بڑا خطبہ، زبردست خطبہ ارشاد فرمایا۔
ज़रफ़त मिनहल उयून व वजलत मिनल क़ुलूब। इतना बलीगाना खुतबा था कि सामीन अपनी आँखों पर काबू न रख सके, आँखों से आंसू बहने शुरू हो गए और दिल इतने घबरा गए, डर गए, दुनिया और माफिया से भूल गए। जब खुतबा मुकम्मल हुआ, अल्लाह के पैगंबर से कहने लगे, आज का आपका खुतबा ऐसा ज़बरदस्त बलीगाना था कि ऐसा लगता था जैसे कोई रुखसत होने वाला कोई नसीहत कर रहा हो। फ़ाउसेना, हमें भी वसीयत कीजिए। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, अच्छा सुनो वसीयत। फ़सतरौना मिन बादी इख्तिलाफ़न कसीरा। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें ये निशानदही करके जा रहा हूँ, तुम्हें ये वाज़े तौर पे बता के जा रहा हूँ, मैं जब दुनिया से चला जाऊँगा, मेरे जाने के बाद तुम्हारे आपस के बहुत से इख्तिलाफ़ात हो जाएंगे, बहुत इख्तिलाफ़ होंगे, बहुत फ़िरके बन जाएंगे, बहुत जमातें बन जाएंगी, बहुत गिरोह बन जाएंगे। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, फिर हमें उन इख्तिलाफ़ात के वक्त इख्तिलाफ़ात से बचने का तरीका भी सिखा दीजिए। महबूब किबरिया ने बड़ा प्यारा तरीका समझाया। फरमाया, जब इख्तिलाफ़ात हो जाएं, फ़अलैकुम बिसुन्नती, फ़अलैकुम बिसुन्नती। उस वक्त ये न देखना कि फ़लाँ सियासतदान का उसवा अच्छा है, फ़लाँ लीडर का उसवा अच्छा है। उस दौरान इख्तिलाफ़ात को अगर ख़त्म करना है तो मेरे उसवा को देख लेना, मेरी सुन्नत को थाम लेना, मेरे तरीक़े को अपना लेना। व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीयीन। अगर मेरी सुन्नत ना मिले तो मेरे खुलफ़ा का रास्ता इख्तियार कर लेना, वो हिदायत पर हैं, जो मैंने सिखाया है वो उनके पास होगा, वहाँ से ले लेना। अब जब ये आपने बयान कर दिया, आगे जाके आपने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, मोमिन को ऐसे मत समझा करो, मोमिन जो होता है कल अल मोमिनो कल जमलिल अनिफ, अल मोमिनो कल जमलिल अनिफ। याद कर लो ये जुमला, अल मोमिनो कल जमलिल अनिफ। मोमिन जब कलिमा पढ़ लेता है तो वो उस ऊँट की तरह हो जाता है जिस ऊँट के नाक के अंदर नकेल डाल दी गई हो। नकेल डाल दी गई जिस ऊँट के नाक के अंदर, तो वो ऊँट बहुत ही शरीफ बन जाता है, बहुत शरीफ बन जाता है। और आपने आगे चल कर फरमाया, हैसुमा कीदा उनकादा। वो ऊँट इतना शरीफ बन जाता है कि किसी बच्चे के हाथ में भी उसकी मुहार दे दो, बच्चा भी जहाँ ले जाना चाहे ले जाए। क्या समझाया आपने? सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, 43 नंबर रिवायत है। बड़ा प्यारा जुमला। मोमिन बनने के बाद अल्लाह के पैगंबर का फरमान चाहे बच्चा सुनाए, मोमिन उस पर भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार, अपनी ख्वाहिशात बयान करने के लिए तैयार, बड़ा सुनाए तब भी उसको मानने के लिए तैयार। इसलिए कि मोमिन का मंशा ये बन जाता है, जो मेरे महबूब ने फरमा दिया, जो मेरे महबूब ने करके बता दिया, वही मेरे लिए दलील। हैसुमा कीदा उनकाद, ये बड़ा प्यारा जुमला है। तो अल्लाह के पैगंबर ने बड़ा प्यारा तरीका समझाया। और मैं यहाँ पर एक नुक्ता अहम आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर की जो ज़िंदगी है इसको उसवा हसना क्यों बनाया है? औरों की भी अल्लाह बना सकता था,
اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ معاشرے سے متاثر ہوتا ہے، معاشرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قبول کر لیتا ہے آسانی سے، لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، وہ کبھی معاشرے کی چیزیں قبول نہیں کرتا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی اسوہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس دوران لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اس دوران لوگ بتوں کی ہاتھوں سے بت بنا کر پوجا کرتے تھے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ کا نبی متاثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نگرانی میں تھا، اور اللہ نے سب سے زیادہ کائنات کے اندر اگر کسی کی نگرانی فرمائی ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی فرمائی۔ اور جس کی نگرانی اللہ فرما رہا ہو کیا وہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چاہے بچپن ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، چاہے سفر ہو، چاہے نیند ہو، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، جب اللہ کی نگرانی ہو رہی ہو تو کبھی غلطی کا امکان نہیں۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا بندہ دکھا دو جس سے غلطی نہ ہو سکتی ہو۔ جس سیاستدان کو آئیڈیل بناتے ہو کتنی غلطیاں ان کی نکل آتی ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ اور میں اس پہ دلیل پیش کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے پیغمبر آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ جس معاملے میں بھی مصروف ہوتے ہیں، آپ جس حالت کی اندر بھی ہوتے ہیں، آپ ہماری نظروں کے ہر وقت سامنے رہتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ زبان سے جملے بھی ادا کرتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب آپ زبان سے گفتگو کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے نازل کردہ وحی ہوا کرتی ہے۔ سورہ النجم میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، یہ بات یاد کر لو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے اور اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اے میرے پیغمبر آپ جس حالت کے اندر بھی ہوتے ہیں، جس حالت کے اندر بھی آپ ہوتے ہیں نا، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور آپ قرآن کی بھی جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور آپ جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تَفِيضُونَ فِيهِ، اے میرے پیغمبر ہم آپ کی ہر وقت نگرانی کر رہے ہوتے ہیں جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں۔ جس پیغمبر کی نگرانی اللہ نے فرمائی ہو پھر اس کا اسوہ کتنا اچھا ہوگا، اور اس کو نہ اپنانے والا کتنا بد نصیب ہوگا۔ اللہ نے نگرانی فرمائی پھر اسوہ اتنا اچھا دیا۔ آپ کا بچپن بھی دیکھیے، جب پیدا ہوئے اس دوران بھی اللہ کی نگرانی کا اندازہ لگائیے۔ کبھی آپ غور کیا کریں اللہ کے پیغمبر کی اداؤں پر۔ جس دور کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، یتیم پیدا ہوئے ہیں، باپ فوت ہو گیا ہے، اور یتیمی کے باوجود جب پیدا ہوئے دادا عبد المطلب جو ہے وہ آتے ہیں اور آ کر اس دوران کس نام کا انتخاب کرتے ہیں وہ اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ اس دور میں نام کیا رکھا جاتا تھا؟ عبد العزہ، عزہ بت کا بندہ، عبد شمس سورج کا بندہ، عبد مناف، مناف بت کا بندہ، عبد لات، لات کا بندہ۔ یہ نام کیسے ہیں؟ شرکیہ نام، سارے شرکیہ نام رکھے جا رہے ہیں۔
میرے دعوے کی دلیل کو دیکھو. میں کہتا ہوں اللہ نے اپنے پیغمبر کے اسوہ کی حفاظت بچپن سے لے کر شروع کی اور بڑھاپے تک جاری رکھی. اسی وجہ سے آپ کا اسوہ ہر ایک کے لیے نمونہ بن گیا. نام اس دوران رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف کیا گیا جس کی ہر وقت ہی تعریفیں ہوں. اور مولانا سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا یہ نام اس لیے رکھوایا کہ آپ کی ہر وقت ہی تعریفیں ہوتی رہیں اور ہوتی ہیں باقاعدہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کے بعد جب جو ہے وہ لوگ آ کر کہنے لگے اے ابو طالب، اے عبد المطلب، یہ کیا کیا، نام کیسے رکھ دیا؟ پہلے تو ہمارے خاندان میں ایسا نام نہیں. اس نے کہا آ کر دیکھو تو صحیح، میرے اس پوتے کو دیکھو تو صحیح، یہ نام بمسمہ ہے. میں نے جو نام رکھا ہے بالکل صحیح رکھا ہے. اور جب دیکھا قوم نے آ کر کہنے لگے واقعی نام اچھا ہے. اور پھر اس کے بعد اس دوران شرابیں پی جا رہی تھیں، جوئے کھیلے جا رہے تھے، بدکاریاں عام تھیں، میوزک جو ہے وہ گھروں کے اندر چلا کرتے تھے، ساری برائیاں موجود تھیں. کبھی آپ نے سیرت کی کسی کتاب میں پڑھا یا سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی برائی میں بھی شرکت کی ہو؟ نہیں کی. معاشرے کے اندر ساری برائیاں موجود تھیں، نہیں کی. بلکہ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے اس دوران آپ جانور چرانے کے لیے جاتے ہیں. تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں جاتے ہیں تو روزانہ ہر ایک کی باری ہوتی تھی، گھر سے کھانا لے کر آیا کرو اور جو علاقے میں میوزک کا پروگرام ہو وہ بھی اٹینڈ کر کے آیا کرو، ہمیں آ کے بتایا کرو. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک دن جو ہے نا میں بھی جو ہے وہ گیا، میری باری تھی. میں جیسے ہی گیا نا، ایک گھر کے قریب میوزک کی آواز آ رہی تھی. اللہ نے مجھے وہیں ایک پتھر پہ بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد مجھے سلا دیا. اب وہ انتظار کر کر کے میرے ساتھی آئے، دوسرا آ کر کھانا لے گیا، انہوں نے کھا لیا. جب صبح ہوئی تو میں اٹھا اس پتھر سے. اللہ نے میوزک میرے کانوں میں بچپن میں داخل ہونے نہیں دیا. یہ ہے اسوہ رسول. آپ غور کیجئے کتنی پاکیزہ. اور پھر اس کے بعد جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، زمانہ جاہلیت کے بڑے کام، ان کے ہاں برہنہ رہنا کوئی عیب نہیں تھا. ننگے ہو جایا کرتے تھے بچے، جو ہے وہ شلوار اتار دیا کرتے تھے، پاجامہ اتار دیا کرتے تھے. سن 35 ہجری میں بیت اللہ کی عمارت گرتی ہے. اس دوران مشرکین نے بنانے کا پروگرام بنایا. میں بھی اس دوران جو ہے ایک مزدور کی حیثیت سے شامل ہوا. پتھر اٹھا کر لا رہا ہوں. پتھروں کی وجہ سے میرا جو ہے یہ کندھا زخمی ہونے لگا. میرے چچا عباس کہنے لگے اے بھتیجے تم ایسا کرو، اپنا ازار بند جو ہے نا وہ اتار کر جو ہے نا کندھے پہ رکھ لو، پتھر رکھو گے تو پھر اس دوران پریشانی نہیں ہوگی. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے، صحیح مسلم کی روایت، میں نے چچا جان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی اپنا ازار اتارنے کی کوشش کی، اسی وقت میں بے ہوش ہو گیا. مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں پر موجود ہوں. کچھ دیر کے بعد دوبارہ ہوش آیا تو میں پوچھ رہا ہوں اینا ازاری، اینا ازاری، میری ازار کہاں ہے، میری چادر کہاں ہے. محبوب کبریا کبھی بھی اپنی زندگی میں ستر کو ظاہر کرنے والے نہیں بنے بلکہ چھپانے والے بنے. یہ ماؤں بہنوں کے لیے بھی سبق ہے، یہ تمام بچوں کے لیے بھی سبق ہے. کیسے اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت فرمائی. اور جس طرح ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں نا، اس طرح تو مشرکین مکہ ہم سے زیادہ مانتے تھے. اس طرح ہم سے زیادہ مانتے تھے جس طرح آج ہم مانتے ہیں.
آپ کہیں کہ مولانا کیسے، وہ تو مانتے نہیں تھے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے انہوں نے خوشیاں منائیں، جناب ابو طالب نے عقیقہ کیا، خاندان کو بلایا، خوشیاں منا لیں، اور پھر یہیں بات ختم نہیں ہوئی۔ ابو لہب کی لونڈی نے جا کر یہ خوشخبری سنائی، تمہارے ہاں جو ہے وہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، لونڈی کو آزاد کر دیا، یہ خوشیاں منا لیں۔ یہ خوشیاں تو ان لوگوں نے بھی منائی تھیں جو کافر تھے، جو مشرک تھے۔ اللہ نے ان خوشیوں کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، اس لیے کہ انہوں نے اسوہ پہ عمل نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی سے اس وقت تک ان کی محبت رہی، اس وقت تک مشرکین کی اللہ کے نبی سے محبت رہی، پیار رہا، جب تک آپ نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے امین کا لقب دے رکھا تھا، امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ حجر اسود کی تنصیب کا موقع آیا، اس دوران ھذا الامین رضینا کے نعرے لگا کر انہوں نے حجر اسود بھی آپ کے ہاتھوں سے نصب کروایا۔ بڑی عزت ہے، بڑی تکریم ہے۔ اختلاف کہاں پر ہوا؟ اختلاف اس وقت ہوا جب آپ نے ان کو ایک اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ اور آج بھی زیادہ لوگ پریشان اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی۔ کبھی غور کیا کریں، جب صفا پہاڑی پہ آپ چڑھے، اس دوران آپ نے خطبہ دیا، کہا جی انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اللہ کے شدید عذاب سے جو آنے والا ہے۔ تو اسی مجلس کے اندر جو آپ کی ولادت پر خوشی منانے والا تھا، اس نے کہا تباً لہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ بتاؤ اس کی خوشی کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ وہ خود ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور جو اس نے کمایا اس اولاد نے بھی فائدہ نہیں دیا، کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب وہ اسوہ رسول کو اپناتا۔ فائدہ تب ہوتا جب وہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ اپناتا۔ اس کو اس نے نہیں اپنایا، لہذا وہ ریجیکٹ ہو گیا، وہ رد ہو گیا۔ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی کے اسوہ کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو کیا، آپ نے جو فرمایا، آپ نے جو بتایا، اس کو اپنایا جائے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی مثالیں پیش کر کے ہمارے سامنے بڑے گہرے ثبوت دیے، بڑے پیارے ثبوت دیے۔ چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ کامل ہے، اکمل ہے، بہترین ہے، خوبصورت ہے، کوئی کمی نہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے کزن بھی لگتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ہر وقت یہ طلب رہتی تھی میں اللہ کے پیغمبر کا اسوہ اپناؤں، میں آپ کا طریقہ اپناؤں، میں آپ کی ادائیں اپناؤں، میں آپ کی سیرت کو پڑھوں، میں آپ کی جو ہے سورت کے حوالے سے معلومات حاصل کروں۔ کہہ رہے ہیں میں اس معاملے کے لیے بت عند خالتی میمونہ تھا، اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رات گزارنے کے لیے چلا گیا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر کی زوجہ محترمہ تھیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں۔ خالہ کے پاس چلے گئے، کس لیے؟ میں اللہ کے نبی کا طریقہ سیکھوں۔ یہ مثالیں دے کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل کامیابی کس چیز میں ہے اور ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں۔ اب ان کے پاس جا کر جو ہے کہنے لگے
میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ خالہ نے پوچھا خیر تو ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں آ گئے؟ کہنے لگے فَقُلْتُ لِأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن کی ادائیں اللہ کے نبی کی دیکھتا ہوں، آپ کی نماز بھی، آپ کا روزہ بھی، آپ کے تمام اعمال بھی، لیکن رات کے وقت آپ کا اسوہ مجھے نظر نہیں آیا، کیونکہ میں رات آپ کے ساتھ نہیں رہتا، میں رات کے وقت یہاں اللہ کے پیغمبر کے پاس رہوں گا، اور اس دن آئے جس دن آپ کی باری میمونہ کے گھر میں تھی۔ کیوں؟ اسوہ نبوی کو نوٹ کرنے کے لیے۔ یہ ہے طلب۔ عبداللہ بن عباس کو مقام اتنا اعلیٰ کیوں ملا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے اندر یہ طلب تھی، تڑپ تھی کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کا اسوہ سیکھنا ہے، جاننا ہے، معلومات لینی ہے۔ کہنے لگے حدیث کے الفاظ لِأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے رات گزاری۔ اب رات کو کیا ہوا؟ فَطُرِحَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وِسَادَةٌ فَنَامَ، اللہ کے پیغمبر کے لیے بستر بچھا دیا گیا۔ آپ جو ہے دعائیں پڑھ کے، وظائف پڑھ کے اپنے جو ہے وہ اپنے بستر پر سو گئے، لیٹ گئے، اور میں رات کو جاگتا رہا۔ میں رات کو جاگتا رہا کس لیے؟ اللہ کے پیغمبر کا اسوہ سیکھنے کے لیے، طریقہ سیکھنے کے لیے۔ اب کیا ہے جی، اللہ کے پیغمبر جو ہے سو گئے ہیں۔ فنام رسول سے فی طولہا فجعل یمس النوم عن وجہی، میں نے کیا دیکھا جب رات کا آخری حصہ ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی آنکھوں سے نیند کو ہٹاتے ہوئے بیدار ہو جاتے ہیں، اور اٹھتے ہی اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ثم قرأ الآیات العشر الاواخر من آل عمران، سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت کی آپ نے، اور تلاوت کرنے کے بعد ثم آتا شنن معلقن، ایک آپ مشک کے پاس آئے، فاخذہ، اس کو لیا، لینے کے بعد کیا ہے؟ فتوضا، وضو کیا، ثم قام یصلی، اس کے بعد آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے لگ گئے۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر کا معمول ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا۔ کہہ رہے ہیں فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، میں بھی اٹھا، اٹھنے کے بعد میں نے وہ کام کیے جو اللہ کے نبی نے کیے تھے۔ میں بھی اٹھا، میں نے بھی آیات پڑھی، میں نے بھی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر کے میں جو ہے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا، آپ نے پکڑ کر دوسری طرف کر دیا، اور اللہ کے پیغمبر اس کی اس ادا پر اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے۔ میرے چچا کا بیٹا میرے اسوہ کو لینا چاہتا ہے، میرے طریقے کو لینا چاہتا ہے، میرے طرز زندگی کو لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، اس دوران تہجد کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس میرے چچا کے بیٹے کو دین کا بڑا فقیہ بنا دینا، بڑی سمجھ بوجھ عطا کر دینا، اور اس کو قرآن کا مفسر بنا دینا۔ یہ اسوہ کو اپنانے کا جذبہ ہے، اور پھر اللہ نے دعا قبول بھی کی۔ یہ بہت بڑے مفسر قرآن بنے، بڑے بڑے صحابہ ان سے جو ہے وہ رہنمائی لینے والے بن گئے، حتیٰ کہ عمر فاروق جیسا بہادر، دلیل اور باعلم انسان ان کو اپنی مجلس میں بٹھانے لگ گیا اور ان سے سوالات کرتا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، آپ ان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، تم اس کا مفہوم بتاؤ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیات کیوں نازل ہوئیں؟ کسی نے کہا یہ فتح مکہ کی خبر ہے، کسی نے کہا جی اللہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ادھر عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، کہا عبداللہ آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ہے نا جب دنیا کے اندر بھیجے گئے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، جب وہ مقصد پورا ہو گیا، اللہ نے آپ کو بتایا کہ اب آپ کا جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم ہوا، یہ ہے۔ عمر کہنے لگے دیکھو بات اس کی صحیح ہے یہ نہیں، تمام صحابہ مان گئے واقعہ ہی۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل کر دیا عبداللہ بن عباس نے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی فوت ہی نہیں ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہاں ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، جی میلاد وہ نہ منائیں جن کا فوت نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ ہر چیز فوت ہو جائے گی، تو کیا کوئی اور باقی رہے گا؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے میرے پیغمبر جس طرح لوگ یہ فوت ہو جاتے ہیں آپ بھی فوت ہو جائیں گے، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، صحابہ کرام زندہ نبی کو قبر کے اندر دفن کر سکتے تھے؟ نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا، جو قربانیاں دینے والے ہوں۔ آج کوئی اپنے مولوی کو زندہ کو ذرا دفن کر کے دکھائے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ زندہ کو دفن کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، آپ اپنی طبعی زندگی پوری کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، اور عبداللہ بن عباس نے بتا دیا کہ اس میں اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ جانے والے ہیں، اور اس کے کچھ وقت کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسوہ اس طرح لیا جاتا ہے، طریقہ زندگی اس طرح لیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کے اسوہ سے بڑی محبت تھی، جو آپ نے کیا وہ کرنے لگ گئے، جس سے آپ نے منع کیا رک گئے۔ اور اللہ کے بندو، آپ کا اسوہ وہ اسوہ ہے، جو لوگوں کے اندر عیب ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اندر وہ اگر کوئی چیز پائی جائے تو وہ بھی اسوہ بن جاتا ہے۔ جیسے بھولنا ایک بیماری ہے، بھولنا ایک عیب ہے، آدمی بھول جاتا ہے، لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں، جی مجھے بھول کی بیماری ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی بھول جو ہے نا یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، اللہ کے نبی کی بھول بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کتنی سخت بات کہہ دی۔ اللہ کے بندو، جب نماز میں ہم بھول جاتے ہیں اس دوران کیا کرتے ہیں؟ اس دوران یہی کرتے ہیں کہ جی اللہ کے پیغمبر بھی بھولے تھے اور آپ نے اس دوران سجدہ سہو کیا تھا، ظہر کی نماز میں آپ بھول گئے، 4 کے بجائے 2 پڑھا دیں، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، صحابہ نے بتایا بعد میں 2 رکعتیں پڑھیں، یہ بھول بھی ہمارے لیے اسوہ بن گئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اسوہ بنے گا؟ اور صحابہ اکرام کو بڑی اس بارے طلب تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو جو ہے نا یہ پسند نہیں تھا، ایک مرتبہ ایک درزی نے جو ہے نا وہ آپ کی دعوت کی، تو جب دعوت کی میں وہاں گیا تو اللہ کے پیغمبر کو دیکھا شوربہ گوشت کا اور اس میں کدو، آپ تلاش کر کر کے جو ہے وہ کدو کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے جیسے ہی دیکھا فلم ازل احب الدباء یومئذ، مجھے اللہ کے نبی کا یہ اسوہ اتنا پسند آیا میں نے اس سے محبت شروع کر دی۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں، بے شمار۔ اصل اللہ کے نبی کی سے محبت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کا طریقہ اپنائیں، آپ کا طریقہ آپ کی اپنی ولادت پر جو ہے وہ منائیں۔ آپ نے اپنی ولادت پر کوئی جھنڈا نہیں لگایا، آپ نے اپنی ولادت پر گھر نہیں سجائے، آپ نے اپنی ولادت پر جو ہے بازاروں کے اندر جلوس نہیں نکالے۔ میرے بھائی جب اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا ہم ثواب سمجھ کر کریں گے تو اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ تو چیز رد ہوتی ہے، وہ تو ریجیکٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی خوشی نہیں کرنا منظور تھی، یا اللہ کے نبی کے صحابہ کو منظور نہیں تھی، وہ کام کیجیے۔ اصل جو کرنے والا کام ہے نا اس سے شیطان ہمیں ہٹاتا ہے، اور جو دوسرے کام ہیں ان کی طرف لے جاتا ہے۔
اللہ کے پیغمبر کی سنت کو اپنانا، آپ کے طریقے کو اپنانا، جیسے آپ کے بال تھے ویسے آپ بنائیں، جیسے آپ کا چہرہ تھا ایسا آپ اپنا چہرہ بنائیں، جیسے آپ کے اعمال تھے ایسے آپ اپنے اعمال بنائیں، سیرت النبی کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے اندر کامیابی ہے، اس کے اندر کامرانی ہے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر کا اسوہ سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، جن کو ہم نے بلا وجہ دین کا حصہ بنا لیا اور ثواب بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔